بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروط المعدل والجارح، تعدیل کرنے والا معدل جو ہے نا اس کی شرط کوئی ہے، یا جو بھی تعدیل کرے یا جو بھی جرح کرے وہ قبول ہے۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بارے میں کچھ شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ یشترط فی المعدل والجارح اربعۃ شروط، کہتے ہیں کہ اس میں 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان یکون عادلا، کہ جرح تعدیل کرنے والے ہیں وہ خود عادل ہیں، وہ خود عادل، کیونکہ اگر جارح مجروح ہو، خود ہی مجروح ہو، تو اس کی جرح قابل قبول ہے۔ یہاں ایک بات فرمائی ہے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں لا بد ذالک لناقل، لا بد ذالک لناقل الجرح والتعدیل ایضا ان یکون عادلا عارفا بحال من یترجمہ ولیس بینہ وبینہ من الصداقہ ما یحملہ علی التعصب، ما یحملہ علی التعصب لہ ولا من العداوہ ما قد یحملہ علی البغض منہ۔ یہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے معید النعم میں، معید النعم صفحہ نمبر 74 ہے اس کا۔ کہتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جرح تعدیل میں ناقل کے لیے یہ شرط لازم ہے کہ وہ عادل ہو، عارف، مترجم جس پر کا ترجمہ ذکر کرتا ہے اس کے بارے میں اس کو پوری طرح واقفیت ہو، اور اس کے مابین کوئی ایسا علاقہ نہ ہو، دوستی نہ ہو، محبت نہ ہو کہ جو اس کو اس محبت کی بنا پر کیا کرے، اس کی ہمدردیاں اس کو حاصل ہوں، اور نہ ہی اس کے بارے میں اس کو عداوت حاصل ہو، دشمنی ہو، عداوت ہو، کہ اس سے بغض جو ہے وہ مانے ہو حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی وہ معتدل ہو اور رجال کے احوال کو خوب اچھی طرح جاننے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر 2 ان یکون ورعا یمنعہ الورع من التعصب والہوى۔ یہ خلاصہ ہے اسی بات کا جو حافظ سخاوی نے کہی ہے مفصلا، یہ کہ وہ بچنے والا ہو اور اس کا ورع اس کو روکتا ہو تعصب سے اور خواہش پرستی سے۔ یہ اصلیت جو ہے یہ مختلف اعتبار سے ہو سکتی ہے، یہ نسبی بھی ہے، مذہبی بھی ہے، حزبی بھی ہے، وطنی بھی ہے۔ نمبر 3 ان یکون یقظا غیر مغفل لئلا یغتر بظاہر حال الراوی، اور یہ بھی شرط ہے کہ جرح تعدیل کرنے والے جو ہے نا وہ کون ہو، بیدار ہو، حاضر دماغ ہو، غفلت شعار نہ ہو، لئلا یغتر بظاہر حال، تاکہ وہ راوی کے ظاہر حال سے دھوکہ نہ کھا جائے، راوی کے ظاہری حال سے وہ دھوکہ نہ کھا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہ یہ راوی جس طرح امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ بہت بڑے امام ہیں جرح تعدیل کے،
یہ جتنے امام ہیں اسی طرح جو بڑے بڑے کذاب ہیں نا کئی دفعہ وہ بھی ان کے سامنے بڑی ہوشیاری دکھاتے، جب ان کے سامنے بیٹھتے پاس بیٹھتے تو سیدھی سیدھی باتیں کرتے، صاف صاف روایتیں پیش کرتے تاکہ یہ ہماری روایتیں سن کے ہماری توثیق کر دیں۔ شیخ مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لکھوایا تھا غالباً اس میں شرح لکھوا میں، اس کی 2-3 مثالیں دی ہیں کہ کذاب راوی جو ہے نا وہ اس طرح اپنے آپ کو بنا سنوار کے اور اپنی روایات کو سیدھا سیدھا پیش کر کے امام یحییٰ بن معین سے توثیق کروانا چاہتے ہیں۔ توثیق کر بھی دی انہوں نے ان راویوں کی۔ اللہ اکبر کبیر۔ نمبر 4 ان یکون عارفا باسباب الجرح والتعدیل، جرح تعدیل کا سبب، جرح کا سبب کیا ہے اور تعدیل کا سبب، لئلا یجلہ عدلا او یعدل من استحق الجرح، یہ کہ عارف ہو وہ جرح و تعدیل کے اسباب کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عادل کو مجروح قرار دے دے اور جو جرح کا مستحق ہے اس کو اس کی تعدیل کر دے، اس کی تعدیل کر دے۔ اللہ اللہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے علم میں ہے، انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے ذکر من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل، اور اس کا تکملہ کیا ہے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ علیحدہ بھی چھپی ہے، اور اعلان بالتوبیخ جو ہے نا اس کے آخر میں انہوں نے پہلے حافظ ذہبی کی یہ کتاب دی ہے، اس کے بعد اپنے دور تک کے جو ہے نا طبقات ان کے جرح و تعدیل کرنے والے اعلان بالتوبیخ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 4 چیزیں بتلائی ہیں، لیکن یہاں ایک اور چیز کا اضافہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ کیا کہ جہاں وہ عارف باسباب الجرح والتعدیل ہو وہاں وہ فقہا کے اختلاف سے پر بھی مطلع ہو، فقہا کے اختلاف سے بھی مطلع ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس اختلاف کی وجہ سے کسی نے جرح کی ہو اور نتیجتاً راوی مجروح قرار پائے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ یہ کتنے بڑے محدث ہیں، لیکن متع کے قائل تھے، تاکہ کہا جاتا ہے کہ میزان تعظیم میں لکھا ہے تقریباً 70 عورتوں سے انہوں نے متع کیا۔ دیکھ لیں بھائی آپ ان کے ترجمے میں تعظیم، تو یہ ایک مذہبی مسئلہ تھا نا، فقہی مسئلہ تھا۔ اس مسئلے میں عبداللہ بن زبیر نے غالباً حضرت عبداللہ بن عباس بھی جواز کے قائل تھے۔ رجوع نہیں کر لیا تھا ہاں وہ انہوں نے کرن دے بعد رجوع کر لیا تو پھر کی چلو بہرحال رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور اس کے حوالے سے یعنی یہ مذہبی اختلاف بھی، اور اس میں علم کلام کا معتزلی ہے، خارجی ہے، جامی ہے، اس سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ اللہ
اس بارے میں اگر آپ کچھ باتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ دیکھیں آپ، ہاں جی، خطیب بغدادی میں ابن ولیہ کا ترجمہ تاریخ بغداد میں صفحہ نمبر 237 جلد 6۔ اسی طرح سیر میں جلد 11 صفحہ نمبر 88، جلد 7 صفحہ 259، جلد 9 صفحہ 143، میزان میں ابن جریج کا ترجمہ اور ابراہیم بن سعد کا ترجمہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح حدث ساری میں صفحہ نمبر 385 428 میں بالخصوص اکرمہ کا ترجمہ اور ان پر امام مالک کا کلام۔ اب اکرمہ بخاری کے راوی ہیں، مسلم کے راوی ہیں، لیکن ان پر کلام ہے، حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ خارجی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ چیزیں ہیں، یعنی جہاں وہ مذہبی طور پر، مذہبی اختلافات پر، اور وہ مذہبی اختلافات یہ فقہاء کے ہی نہیں بلکہ عقائد کے اعتبار سے، تو بہرحال ان 4 کے ساتھ یہ 5ویں یہ بھی شامل کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ انہی مذہبی بنیاد پر کسی پر جرح کرے۔ اعتقادی اعتبار پر جرح ہے نا، رومیہ بالاعتزال، رومیہ بالفلاں، رومیہ بالفلاں۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، قبول الجرح والتعدیل مفسرین و مبہمین۔ المراد بتفسیر الجرح والتعدیل بیان و اسبابہما، والمراد بابہامہما عدم و بیان الاسباب۔ کہتے ہیں کہ جرح و تعدیل کی تفسیر سے مراد کیا ہے؟ اس کے اسباب کو بیان کرنا۔ جرح کی ہے کس سبب سے کی، یا تعدیل کی ہے تو کس وجہ سے کی۔ والمراد بابہامہما عدم و بیان الاسباب، اور مبہم جرح یا تعدیل اس سے مراد یہ ہے کہ جس میں سبب کا ذکر نہ ہو۔ وقد اختلف العلماء فی اشتراط تفسیر الجرح والتعدیل علی 5 اقوال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے جرح و تعدیل کی تفسیر میں کی شرط کے تفسیر کی شرط کے بارے میں کہ یہ ضروری ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں 5 قول ہے۔ مذہب الجمہور، جمہور کا مذہب، یقبل التعدیل مبہما ولا یقبل الجرح الا مفسرا، کہ تعدیل مبہم قبول کی جائے گی اور جرح صرف مفسر ہی قبول کی جائے گی، جرح مفسر ہی قبول کی جائے گی۔ لیکن یہ آپ پڑھ چکے ہیں، یا شاید آگے بھی آئے، کہ یہ جرح صرف مفسر اس وقت ہے جب تعدیل ثابت ہو۔ جرح مفسر کا مطالبہ اس وقت ہے جب تعدیل ثابت ہو۔ جب تعدیل نہ ہو اور صرف راوی پر جرح ہو اور وہ جرح بھی مفسر نہ ہو تو وہ جرح راوی کو مجروح قرار دے دیتی ہے۔ مبہم جرح وہاں قابل قبول نہیں ہوتی جب مقابلے میں تعدیل ثابت ہو، سمجھے؟ اور یہ قول جو ہے نا، یہ حفاظ حدیث مثل امام بخاری، اللہ اکبر، امام مسلم وغیرہ، یہ اللہ اس کو قبول کرتے۔
مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکرمہ پر یا اسماعیل بن ابی اویس پر یا عاصم بن علی پر عمر بن مرزوق پر اور امام مسلم سوید پر سے اصطلاح روایت لیتے ہیں، اور ان کی روایتیں جو ہے نا وہ ان میں کیا ہے؟ کلام ہے، ان میں کلام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ مفسر نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں وذالک لما یلی، اس لیے کہ ان اسباب التعدیل کثیرہ جدا، کہ تعدیل کے اسباب تو بہت زیادہ ہیں۔ یشکل ذکرہ، اس کا ذکر جو ہے نا وہ ثقل کا باعث ہوگا، بوجھ کا باعث ہوگا۔ فلو کلف المعدل بذکرہا، اگر تعدیل کرنے والے کو اس کا مکلف قرار دیا جائے کہ تم نے جناب دلیل دینی ہے، لا لازمہ ان یقول یفعل قضا وقضا عادن، شمار کرنے والا ما یجب علی المعدل فعلہ، جو واجب ہے معدل پر، تعدیل کیے جانے والے پر، یعنی تعدیل جس کی جا رہی ہے اس کے اوسر، یہ بڑا نمازی ہے، یہ جناب اخلاق کا اچھا ہے، لین دین ٹھیک ہے، یعنی اخلاق حسنہ جتنے ہیں ایک ایک کر کے اس کی وضاحت اس کو کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح ما یا عادن ما یجب علی المعدل فعلہ ویترک قضا وقضا عادن ما یجب علی المعدل ترکہ، ہاں، اور وہ جناب یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یعنی جو اسباب فسق ہیں ان سے وہ کیا ہے؟ بچا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شمار کرنے والا ہو جو واجب بنتا ہے کس پر؟ تعدیل کرنے والا کیا گیا ہے جس کی، اس کو ترک کرنے، جس کی تعدیل کی گئی ہے اس کو، کہ یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا۔ اب ساری خوبیاں بھی گریں اور ساری کمزوریوں کی نفی بھی کرے، کہتے ہیں یہ تو بڑی مصیبت کا مسئلہ ہے، اس بہت ثقل کا باعث، سمجھے بات؟ بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمور واحدة، برعکس جرح کے وہ تو ایک ہی چیز سے کے پتہ لگانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ فسق میں داخل ہو گیا ہے اور یہ اب عادل نہیں ہے، سمجھے بات بھائی؟ کہتے ہیں وَلِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي مُوجِبِ الْجَرْحِ فربما اطلق احدهم الجرح بناء على امر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الامر، کہ لوگوں کا اختلاف کرنا کس میں؟ جرح کے واجب ہونے میں، کہ کب جرح واجب ہوتی ہے، لازم آتی ہے۔ بسا اوقات کوئی آدمی، کوئی صاحب وہ جرح کر دیتا ہے اس بنا پر، بناء علی امر اعتقدہ جرحا، جس کو وہ خیال کرتا ہے کہ یہ جرح کا سبب ہے، حالانکہ وہ لیس بجرح فی نفس الامر، لیکن وہ حقیقت الامر میں، نفس الامر میں وہ جرح نہیں۔ ولا سیما، اور بالخصوص اذا کان الامام متشددا متعنتا، جبکہ امام متشدد ہو اور سخت ہو، یجرح راوی پر جرح کر دے، بما لا یکون قدحا عند غیرہ، جو کسی اور کے نزدیک کیا ہو؟ قدح کا باعث نہ ہو۔ فبیان السبب مزین لہذا الاحتمال، تو یہ سبب کا بیان جو ہے نا وہ زائل کر دیتا ہے اس احتمال کو۔ ومظہر لکونہ قادحا او غیر قادح، اور اس بات کا ظاہر کرنے والا، اظہار کا سبب ہو جاتا ہے سبب کہ یہ قادح ہے یا غیر قادح ہے، سمجھے یا نہیں؟ وہ امام، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہال بن عمر کے گھر میں آواز گانے کی سنی، تو انہوں نے منہال بن عمر کی روایت لینی چھوڑ، یہ نہ سوچا اور یہ ٹو نہ لگائی، اس کی تحقیق نہ کی
کہ یہ چھوٹے گا رہے ہیں یا خود منار گا رہا ہے. اگر بچے گا رہے ہوں کسی نیک کے گھر میں تو وہ تو اس کی عدالت کے منافی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حکم بن عتیبہ سے پوچھا گیا کہ زازان کی روایت تم کیوں نہیں لیتے؟ زازان کی روایت کیوں نہیں لیتے؟ وہ کہنے لگا کانا کثیر الکلام، وہ گلیں ہی بڑیاں کر دیں. آپ کثیر الکلام ہونا یہ بھی کوئی جرا کا سبب ہے. یا اسی طرح آپ دیکھیں یہ کہ خالد الطحان سے کہا گیا کہ تم مجالد سے کیوں روایت نہیں لیتے؟ تو وہ کہنے لگا لأنہ طویل اللحیہ، داڑھی بڑی لمبی. اور لمبی داڑھی ہونا تو باعث جڑا نہیں، تمہارے نزدیک ہے دوسروں کے نزدیک تو نہیں. اس لیے جرا کے لیے ضروری ہے کہ دیکھے کہ اس کے اسباب وہ واقعی حقیقی سبب ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کیا دیکھنا ہے؟ کیا مجھے پوچھے؟ خالد بن تحتان. ہاں خالد الطحان بن نہیں، خالد بن الطحان. لما لم تكتب عن مجالد قال لأنه كان طويل اللحية. یہ میزان میں ہے جلد 3 صفحہ 438 میں. اور اس بارے میں اور بھی چیزیں دیکھنی ہوں تو کفایہ میں موجود ہیں. الکفایہ میں صفحہ 110 سے 114 تک. باب من ذکر بعض اخبار من استفسر فی الجرح فذکر ما لا یسقط العدالہ. کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے جرح کیوں کی ہے تو ان کی بات سننے کے بعد پتہ چلا کہ اس سے عدالت مرتفع نہیں ہوتی. یہ مستقل باب باندھا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اللہ امام کیا نام ہے شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کہ تم نے فلاں کی روایت حاشیے میں لکھا ہوا ہے آپ کے لیے، کیوں چھوڑی؟ تو وہ کہنے لگے رأیت یرکض علی برزون فترکتہ. خچر نو کی کرن ڈیا سی؟ لتاں مارن ڈیا سی. اللہ. تو خیر جرح کے لیے تفسیر ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی وجہ سے اس سے روایت نہ لے جس کی وجہ سے وہ راوی مجروح قرار حقیقتاً نہیں پاتا. سمجھے بات؟ آگے فرماتے ہیں القول الثانی یقبل الجرح مبہما ولا یقبل التعدیل الا مفسرا. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ جرح مبہم مقبول ہے لیکن تعدیل وہ نہیں قبول، تب قبول ہوگی جب اس کی تفسیر ہوگی. وذالک لما یلی. کہتے ہیں یہ اس لیے فرماتے ہیں اللہ ان الجرح انما یؤخذ من امام عارف باسباب الجرح والتعدیل. کہ جرح جو ہے وہ لی جاتی ہے کس سے؟ امام عارف سے جو اسباب جرح و تعدیل کا عارف ہے، جو جرح و تعدیل کا عارف جاننے والا ہے. نمبر 2 وَلِأَنَّ أَسْبَابَ التَّعْدِيلِ يَكْثُرُ. اور اسباب تعدیل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ہیں. التَّصَنُّعُ فِيهَا يَكْثُرُ التَّصَنُّعُ فِيهَا، جس میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ تصنع پایا جاتا ہے. والتظاہر، اور اس میں ظاہر داری ہوتی ہے. بہا، اس میں فربما صار المعدل الى الصنائل اغترارا بظاہر الحال. تو بساؤ کا تعدیل کرنے والا بھائی اس کی ظاہری حالت سے دھوکہ کھا کے اس کی تعریف کر دیتا ہے، تعدیل کر دیتا ہے. جیسے پہلے میں نے بتلایا ہے امام ابن معین کے بارے میں
اور اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کی مثالیں تو وہ الفوائد المجموعہ کے حاشیے پر بھی ہے، اور اس کے حاشیہ ہے صفحہ نمبر 30، 293، صفحہ 400، اور التنقیل میں تنقیل کی جلد اول صفحہ 67، صفحہ 68۔ ہاں تنقیل کا کیا؟ تنقیل کا 67، 68۔ اللہ اکبر کبیر۔ یا یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ یہ جو پہلی بات انہوں نے نقل کی ہے نا، ان الجرح انما یؤخذ من امام عارف باسباب الجرح والتعدیل، یہ قول امام باقلانی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور سے نقل کیا۔ قبول و جرح اہل العلم بہذا الشان من غیر بیان، کہ جو عارف باسباب الجرح ہے اس کی جرح قابل قبول ہے بغیر بیان، اور اسی کو امام الحرمین نے، امام غزالی نے قبول کیا۔ اور جو اسباب جرح و تعدیل سے اتنا واقف نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے، البتہ اس سے تفصیل طلب کرتے ہیں، اور یہی موقف کہتے ہیں حافظ عراقی کا ہے، جیسا کہ التقیید والایذاء صفحہ 187 میں ہے، اور فتح المغیث میں حافظ سخاوی نے ذکر کیا ہے جلد 2 صفحہ 186، 187۔ اور پہلے قول کی تصویب کرنے کے باوجود خطیب نے اس قول کو تسلیم کیا، اس کی تحسین کی، جس طرح کہ الکفایہ سے معلوم ہوتا ہے، الکفایہ صفحہ 107۔ اللہ اکبر۔ القول الثالث، ہوگی بات جی؟ تیسرے قول، لا یقبلان الا مفسر ہے، کہتے ہیں کہ دونوں قبول نہیں ہیں جب تک دونوں مفسر نہ ہو۔ ذالک لما تقدم من تعلیل اشتراط تفسیرہما، اور یہ اس لیے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں دونوں کی شرط کے حوالے سے، کہ اس کی شرط کی علت کیا ہے، کیوں یہ شرط لگاتے ہیں۔ لا سیما بالخصوص ما اختلاف الناس فی موجب التعدیل، کہ لوگوں کا اختلاف ہے اس میں تعدیل کے واجب ہونے میں۔ فقد یوثق المعدل بما لا یقتضی العدالہ، کہ کبھی کبھی معدل جو ہے وہ توثیق کر دیتا ہے جو توثیق کا تقاضا نہیں کرتے، جو توثیق کا تقاضا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیچے آپ نے دیکھ رہے ہیں جی کہ امام مالک سے پوچھا گیا، لما سئل عن روایت عن عبد الکریم بن ابی المخارق غرنی بکثرت جلوسہ فی المسجد، یہ 9 نمبر۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، سنا، وہ کہہ رہے تھے احمد بن یونس کو، کہ وہ فرما رہے تھے عبداللہ العمری ضعیف، قال انما یضاعفہ رافضی مبغض لآبائہ، لو رأیت لحیتہ وخضابہ وحیتہ لعرفت انہ ثقہ۔ یہ ماد خاندانی مذہبی عصبیت کی وجہ سے ضعیف کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر عمری ہیں، حضرت عمر سے تعلق ہے، ان کے خاندان سے ہیں، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کی داڑھی کو، اس کے خضاب کو، حیات کو دیکھتا تو کہتا کہ واقعی یہ بہت سکا آدمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ امام ذابی نے ذکر کیا میزان میں حکم بن نافع کے ترجمہ میں، قد رعا مالکن ولم یشبع منہ، امام مالک کو دیکھا تو اس سے روایت نہیں لی، کیوں؟ لما رعا من الحجاب والفرش، پردہ لٹکا ہوا ہے، فرش پکے ہیں۔ قال قلت لیس ھذا من اخلاق العلماء، عالماں لا شان نہیں، وہ سیدھے سادے رہنے چاہیے، فقیر انہوں نے گھر کوئی کپڑا کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال ثم ندمت، پھر میں پریشان ہوا یار میں جو گل کہہ بیٹھا غلط کی۔ حافظ کہتے ہیں حدیث الساری میں، آب جماعت من الورعین جماعتا دخلوا فی امر الدنیا فضعفوہم ولا اثر لذلك التضعیف مع الصدق، ایک جماعت کو اسی وجہ سے لوگوں نے ضعیف کہا ہے کہ یہ جناب ورع زہد تقوی چھوڑ کے دنیا داری میں پڑ گئے۔ ہاں مزید دیکھنا ہو تو دیکھیے ترجمہ احمد بن عبد الملک کا اس میں، اور میزان میں حمید بن تیروہ کا ترجمہ، حمید بن تیروہ، تے کے ساتھ، تا کے ساتھ۔ عبداللہ عمری کو رافضیت کی بنا پر ضعیف کہا ہے یا ویسے میں ضعیف ہے؟ نہیں ضعیف تو نہیں ہے، بس کہتے ہیں کہ ان میں ضعف حفظ پایا جاتا تھا۔ یحییٰ بن معین تو کہتے ہیں کہ نافع سے ان کی روایت صحیح ہے۔ جی نمبر 4 القول الرابع، یقبل مبہمین، دونوں قبول ہیں جناب، یقبل مبہمین، دونوں جرا بھی اور تعدیل بھی، مبہم ہو تو قبول ہے۔ وذالک لما تقدم من تعلیل قبولہما وان کان مبہمین، اور یہ اس لیے جس طرح کہ اس کے بارے میں پہلے تعلیل گزر چکی ہے، اس کے ان کو قبول کرنے میں اگرچہ وہ دونوں کیا ہوں مبہم ہوں، لیکن یہ مستقل قول پھر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ بس توضیح مزید وضاحت کے لیے اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیا ہے، لیکن فتح الباری نے اپنے فتح المغیث میں یہاں سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے مال خدش فی قولہ قولا مستقلا، کہ خدشہ ہے کہ یہ قول مستقل ہے یا نہیں، قول مستقل جب پہلے ہی یہ چیز ہو چکی ہے تو ان کو چوتھا سبب بنانا یا چوتھا موقف قرار دینا، یہ کیا ہے، اس میں نظر ہے، خدشہ ہے۔ قول الحافظ ابن حجر، حافظ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں قبول التعدیل مبہما والتفصیل فی قبول الجرح علی نحو التعلیل، کہتے ہیں تعدیل مبہم تو قبول ہے، اور جو جرح ہے نا اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، علی نحو التعلیل، اس کی مانند ہے جس طرح ہم آگے ذکر کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ نمبر 1 ان کانا من جورہا مجملن، یہ آپ نے سب پڑھا ہوا ہے، ان کانا من جورہا مجملن قد وثقہ عاد من ائمۃ ھذا الشان لم يقبل الجرح فیہ من احد قائلا من کان الا مفسرا، سمجھ گئے؟ لأنہ قد ثبتت لہ رتبۃ الثقہ فلا یزحزح عنہا الا بامر جلی، مگر امر جلی سے، واضح امر سے۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر کبیر، کہتے ہیں کہ اگر جرح مجمل ہے اور اس کو ائمہ حاضر شان میں سے کسی ایک نے توثیق کی ہے اس کی، تو یہ جرح قبول ہے، اس میں نہیں کی جائے گی جو بھی ہو جرح کرنے والا، الا مفسر، ہاں اگر وہ جرح مفسر ہے پھر قبول ہو، لأنہ اس لیے کہ وہ قد ثبتت لہ رتبۃ الثقہ، اس کو ثقاحت کا، توثیق کا مرتبہ حاصل ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے،
لہذا اس کو دور نہیں کیا جا سکتا مگر ایک واضح حکم کے ساتھ. کوئی واضح حکم ہوگا تو پھر تو اس کی مخالفت ہوگی. اس بارے میں تفصیلاً حافظ نے بات کہی ہے لسان المیزان کے صفحہ نمبر 15-16 جلد اول میں یعنی مقدمے میں. وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِّن قَوْلِ الْإِمَامِ احمد، اور یہ قول ماخوذ ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے. یہاں یہ بات رہنی چاہیے کہ حقیقتاً یہ امام احمد کا قول نہیں ہے بلکہ محمد بن نصر مروزی کا ہے، جس طرح کہ فتح المغیث میں حافظ سخاوی نے ذکر کیا ہے اور تمہید میں ابن عبد البر نے ذکر کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تمہید صفحہ 33-34 جلد 2، فتح المغیث صفحہ 188 جلد 2. کیا فرماتے ہیں؟ کل رجل ثبتت عدالتہ لم یقبل فیہ تجریح احد حتی یبین ذلک علیہ بامر لا یحتمل غیر جرح. مول صاحب تہذیب کی 7ویں جلد میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کا حوالہ دیا ہے تہذیب کا. گویا تہذیب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب یہ ہوا کیا ہے؟ اتنا بڑا تسامح یہ ہوا اس لیے ہے کہ تہذیب میں لکھا ہے قال ابو عبداللہ وَإِكْرِمَةَ قَدْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بِصُحْبَةِ ابن عباس وَمُلَازَمَتِهِ إِيَّاهُ وَبِأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ قَدْ رَوَاهُ عَنْهُ وَعَدَّلُوهُ. قَالَ وَكُلُّ رَجُلٍ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ تَجْرِيحُ أَحَدٍ حَتَّى يُبَيِّنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِأَمْرٍ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ جَرْحٍ. یہ ہے عبارت اصل. اب ابو عبداللہ کے ساتھ معروف ہیں امام احمد. امام احمد کیا ہیں؟ معروف. جبکہ محمد بن نصر کی بھی جو ہے نا، نصر کی بھی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے. ان کی کنیت بھی کیا ہے؟ اس سے وہم ہوا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل. سمجھے بات یا نہیں؟ لیکن دوسری جگہ دوسرے حضرات اب دیکھیے یہ اس سے پہلے صفحے پر بھی یہی موجود ہے. وقال ابو عبداللہ محمد بن نصر المروزی. وقال ابو عبداللہ محمد بن نصر المروزی. اب یہی قال ابو عبداللہ آگے ہے. سمجھے بھائی؟ اور شیخ ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو قاعدۃ فی الجرح والتعدیل انہوں نے لکھا ہے، اصل یہ رسالہ ہے، کہنا چاہیے کلام ہے، طبقات الشافعیہ سے لیا ہے انہوں نے علامہ سبکی کی پہلی جلد سے، اور اس کو قاعدۃ فی الجرح والتعدیل کے نام سے چھاپا ہے آپ کے پاس جہاں. تو وہاں انہوں نے بھی اس سے مراد کیا لیا ہے؟ امام احمد ہی مراد لی ہے. ابو غدہ نے بھی وہاں امام. ہاں یہ اب معلوم نہیں کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو ابو غدہ کے اس کہنے پر ان کو غلطی لگی ہے یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت معروف ابو عبداللہ ہونے کی وجہ سے غلطی لگی ہے. لیکن ہے بہرحال غلط. سمجھے بات؟ اب چھوٹا منہ اور بڑی بات. چھوٹا منہ اور بڑی، لیکن میرے پاس یہ دلیل ہے. یہ دیکھیں قال ابو عبداللہ محمد بن، پہلے اس سے پہلے صفحے پر ان کا پورا کلام چلا آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر حافظ نے کہا وقال ابو عبداللہ. اب یہاں امام احمد کیسے ہو گئے مراد؟ اب سمجھے بات؟ او مولوی صاحب سمجھ آ گئی ہے. تدے انا جو ویکھیا کرو اکھاں کھول کے ویکھیا کرو، بندہ تند نہ منیا کرو. تسی تے اگے غیر مقلد ہو.
چلیے جی وہ ساتھ 272 273 دو میں لکھ لو. نقل کی ہے ابن عبد البر نے جامع میں بھی کہ جس کی عدالت ثابت ہو اس پر جرح قبول نہیں ہے. ابن عبد البر نے جامع و بیان العلم جلد 2 صفحہ 152 میں، اور امام بہقی نے تو سنن میں ترجمہ ہی یہ باندھا ہے لا يقبل الجرح فی من تثبت عدالتہ، جلد نمبر 10 صفحہ 124 کتاب الشہادہ میں، کتاب الشہادہ میں. اللہ چلیے جی وذالک، اور یہ اس لیے کہ لأن ائمۃ ھذا الشان، کہ اس مقام اور مرتبے کے جو ائمہ کرام ہیں لا یوثقون الا من اعتبروا حالہ فی دینہ، وہ توثیق نہیں کرتے مگر اسی کی جس کے حال کا ان کو اعتبار ہو ان کے دین کے بارے میں، ثم فی حدیثہ و نقدہ، اور جس طرح پھر اس کی حدیث کے بارے میں اور اس کے نقد کے بارے میں، کما ینبغی جس طرح کے چاہیے، وہم ایقظ الناس، اور وہ سب سے لوگوں سے زیادہ کیا ہیں؟ بیدار ہوشیار. فلا ينتقص حکم عہدہم الا بامر صریح، اس لیے ان کا کوئی قول جو ہے نا وہ چھوڑا نہیں جائے گا، ناقص نہیں سمجھا جائے گا بغیر صریح کسی حکم کی وجہ سے. وَإِنْ كَانَ مَنْ جُرِحَ جَرْحًا مُبْهَمًا قَدْ خَلَا عَنِ التَّعْدِيلِ قُبِلَ فِيهِ الْجَرْحُ وَإِنْ كَانَ مُبْهَمًا اِذَا صَدَرَ مِنْ إِمَامٍ عَارِفٍ. سمجھ گئے باپ؟ آگے ہے ذالک، یہ اس لیے لأن الراوی اذا لم يعدل، جب راوی کی تعدیل نہیں ہے، فهو فی حیز المجہول، یہ تقریب میں جرا نزہ میں آپ پڑھ چکے ہیں. فهو فی حیز المجہول فاعلام قول المجرح فیہ اولا من اہمالہ، اس کو مومل چھوڑنے کی بجائے اس پر عمل کرنا یہ اولا ہے. وانما لم یطلب من المجرح تفسیر جرح، اور جارح سے اس کی تفسیر جرح کی نہیں مطالبہ اس سے کیا جائے گا. کیوں؟ لو فسرہ کان جرحا غیر قادح، اگر وہ تفسیر کر دے تو وہ ہوگی جرح غیر قادح. لا منعت جہالت حال الراوی من الاحتجاج، تو پھر جہالت جس کی حالت جہالت کیا مجہول الحال ہے، اس کی مجہول الحال ہونا وہ کیا ہے؟ مانع ہے اس کی روایت سے استدلال یا احتجاج. جرا مفسر ہو تب بھی وہی، اور جرا نہ ہو بلکہ جہالت ہو تب بھی اس کی کہنا چاہیے کہ احتجاج اور استدلال اس سے. یہ آپ اپنے پڑھ چکے ہیں. آگے ہے الضابط لطلب تفسیر الجرح، جرح کی تفسیر میں قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، یہ اللہ نے چاہا فرمائندہ دے گے.